نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا اعتکاف کے لیے خیمہ لگانا ضروری ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی خیمے کے بغیر اعتکاف نہیں کیا، اور نہ ہی صحابہ کرام سے یہ چیز ملتی ہے کہ بغیر اعتکاف کے انہوں نے خیمے کے انہوں نے اعتکاف کیا ہو۔ اور اعتکاف کا مقصد وہ تنہائی ہے، تو تنہائی خیمے کے بغیر میسر آ ہی نہیں سکتی۔ تو بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ حرمین میں وہاں خیمے نہیں لگے ہوتے۔ دیکھیں، وہاں ایک ہوتی ہے شرعی مسئلہ اور ایک ہوتا ہے انتظامی مسئلہ۔ انتظامی مسئلہ وہ شریعت نہیں بن سکتا، شریعت جو ہے وہ انتظامی مسئلہ بھی بن سکتا ہے، لہذا شریعت مقدم ہے، انتظامی مسائل مقدم نہیں ہے۔ تو سعودیہ میں کیا ہوتا ہے یا فلاں شہر میں فلاں مسجد میں کیا ہوتا ہے، وہ انتظامی معاملات ہیں، ہم اس پر کوئی بات نہیں کرتے، کوئی وجہ ہوگی ان کی، واللہ عالم، یہ وہ اور ان کے علماء جانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کتاب و سنت یہ معیار ہے، معیار ہمارے لیے کوئی اور مسجد نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک طریقہ تھا وہ یہی تھا، صحابہ کرام بعد میں، بلکہ اسلام سے پہلے بھی جو اعتکاف کا کنسیپٹ ملتا ہے اس میں یہی چیز ہے کہ الگ سے چادریں لگا کر، خیمہ لگا کر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی تھی۔ جس طرح کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے آتا ہے کہ انہوں نے مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کی نیت کی تھی، نظر مانی تھی، تو جب اسلام قبول کر لیا تو آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا اوفی بنذرک، اپنی نظر کو پورا کریں۔ تو اسلام سے پہلے بھی اعتکاف تھا، اور قرآن پاک میں اعتکاف کا تذکرہ بھی ہے۔ تو اعتکاف جو ہے وہ خیموں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ تنہائی میسر آتی ہے، اس کے بغیر تنہائی میسر نہیں آ سکتی۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔